غوث پاک کی خدمت میں ایک بندہ آیا، موتریس سا سیب چاہیے، موسم نہیں ہے، آج کوئی کہے آم چاہیے، آپ نے فرمایا نامناسب بات ہے، تو ایسی امتحان میں بندے کو نہیں ڈالتے، کیوں آزمائے؟ وہ جی بڑے چرچے ہیں آپ کی غوثیت کے، وہ سیب چاہیے۔ آپ نے یوں فضا میں ہاتھ بلند کیا تو 2 ہاتھ میں سیب آئے۔ اب ظاہر ہے سمین کو بھی مطمئن کرنا پڑتا ہے نا، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، مریم سلام اللہ علیہا بنی اسرائیل کی ولیہ ہے، وہ نبی کی ماں ہے، نبیہ تو نہیں نا، تو وہ کہا بنی اسرائیل کی ولیہ ہیں، اگر ان کے اجرے میں بے موسم تازہ پھل آ سکتا ہے تو میں تو رسول اللہ کی امت کا ولی ہوں۔ بلکہ اس سے آگے وہ پنجتنی جو خوبصورت نقشہ کھینچا حضرت علی عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ نے، وہ کیا کہتے ہیں؟ نبوی می الوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے محکنا تیرا، ہے کہ نہیں؟ اب بجائی ہوئی ہے تازی تازی گندم کی، تو زمین بتاتی ہے نا کہ مالک نے اسے تیار کیا ہے، پھر بیج بھی اچھا لایا ہے، کیونکہ زمین بھی اچھی ہو، بیج بھی اچھا ہو تو فصل اچھی ہوتی ہے، تو بارش کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑا، یہ پورا باب ہے، آپ نے فرمایا جب غوث پاک پروان چڑھے ہیں تو پھر نبوی میں نبی کی رحمت کی بارش برسی ہے۔ آپ بشارت دینے آئے، ابو صالح اللہ تجھے پتر دے گا، اور جس طرح مجھے نبیوں پر فضیلت ہے اس طرح اسے ولیوں پر فضیلت ہوگی۔ ہاں جی، غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء، یہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان، جو بشارت آپ نے سنائی آپ کے والد گرامی کو۔ تو لہذا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبوی میں پھر بیج اچھا ہونا چاہیے، الوی فصل یہ مولا کائنات کا بیج ہے، زمین اچھی ہونی چاہیے، بطولی گلشن کہا یہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی زمین ہے، پھر حسنی پھول حسینی ہے محکنا تیرا۔ تو غوث پاک رضی اللہ 2 سیب آئے، یہ پیغام بھی سن لیں، دیا لو کھاؤ، کاٹا نہ تو چہرے نے بتایا کہ سیب کا ذائقہ ٹھیک نہیں، چکھتی زبان ہے، اثر چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں؟ ویسے قرآن نے موت کو بھی ذائقہ کہا ہے، ہم کہتے ہیں کفن اٹھائیں دیکھیں چہرہ کیسا ہے، مسکرایا ہوا لگتا ہے، پتہ چلا ذائقہ اچھا تھا، موت کا ذائقہ۔ تو یہ پیغام ہے، اس ذائقے کو میٹھا کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ حق کی اپنی فطرت پر نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو لہذا اس موت کے ذائقے کو میٹھا کرنے کے لیے ہمیں دارالعمل میں بھیجا گیا، اور لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اکثر عملہ نہیں فرمایا کون زیادہ عمل کر کے، نہ اچھے عمل کون سے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ وہ وفادار ہیں، نماز عصر کو قربان کر کے ان کی ہستی پر، علی مولا نے بتلایا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ عصر جیسا فریضہ جا رہا ہے لیکن رسول اللہ کے آرام میں کہیں خلل نہ آ جائے، یہ وفائیں ہو رہی ہیں۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ جان ہوگی تو نماز پڑھے گا نا، جان ہی نہیں ہوگی تو پھر جان بچانا ہے کہ نہیں؟ جان ہے تو جان ہے، لیکن جان بھی جاتی ہے تو جائے، رسول اللہ کے آرام میں خلل نہ آئے۔ اعلیٰ حضرت نے نقشہ کھینچ کے رکھ دیا، کہا آقا تو نے ان کو جہاں انہیں پھیر دی نماز، ایک کو سانپ نے ڈسا، لعاب لگایا تو زہر زائل ہو گیا، ایک کے لیے سورج لٹایا تو اثر پڑوا دی، آپ کے تو اختیار میں، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، لیکن انہوں نے بھی تو کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ایک نے نماز کا خیال نہیں رکھا، ایک نے جان کی پرواہ نہیں کی، آپ کے آرام میں خلل نہیں ڈالا، تو نے ان کو جہاں انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔
اصل میں کیا ہے؟ رسول اللہ سے وفا ہے. تو لہذا وفادار جو ہیں وہ کامل اتباع کرنے والے ہوتے ہیں. کامل اتباع. بات آگے چلی جائے. غوث پاک نے جب چہرہ دیکھا فرمایا کیوں سیب کا ذائقہ ٹھیک نہیں؟ کہا جی نہیں. کہا میرے والا کھاؤ. کاٹ کے دیا تو میٹھا تھا. فرمایا دونوں اکٹھے ہی آئے ہیں, یہ دونوں موسم کے بغیر ہی آئے ہیں, لیکن ظالم کے ہاتھ میں گیا ہے تو اس کا ذائقہ خراب ہو گیا. نپیڑ کے رکھ دیا. یہ غوث پاک ہے, یہ کسر کوئی نہیں چھوڑتے. فرمایا ظلم کرنا بند کر دو. دیکھیں نا کتنی چیزوں میں کتنے ذائقے ہیں. اب اس طرف مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن چھوڑ دیں لوگوں کو. ہم کم از کم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں کہ ہمارے سے ہم کتنے شکر گزار ہیں, کتنا آگے انصاف جاتا ہے. تو یہ شکر گزاری والا ماحول اپنے اپنے گھروں کے اندر پیدا کریں. اور میں چونکہ یہ بات آئی ہے تو یہ بھی خوبصورت پیغام میں آپ کی نظر کر دوں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں اپنی جگہ, آپ کی استقامت اپنی جگہ, علمی فضیلت آپ کی اپنی جگہ, ہر جگہ پر بڑے خوبصورت ہمیں الحمدللہ مواد اور باب ملتے ہیں بات کرنے کو. لیکن تھوڑا سا پیچھے جائیں کہ ان کی ماں وہ ماں ہے کہ جو غیر محرم کو نہ دیکھ کر نابینی کہلوائی. تو پھر ایسی مائیں ہماری بیٹیاں ہونی چاہیے نا, ہے کہ نہیں؟ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا عورت کیسی ہونی چاہیے؟ علم کا بہتا ہوا بیر بیکنار, لیکن سکوت اختیار کر گئے. مولا کائنات خاتون جنت سے پوچھا یہ سوال آیا ہے تو آپ بتائیں عورت کیسی ہونی چاہیے؟ فرمایا عورت وہ ہونی چاہیے جو نہ غیر کو دیکھے نہ اسے غیر دیکھے. اسے بھی میلاد کا حصہ سمجھ کے اگر وہ تو فقیر کی بات پلے باندھ کے لے جائیں. یہود و نصارہ نے اپنی رسموں کی نظر ہمیں کر دیا. بارات آ رہی ہے, آگے دلہا, اس کے دوست, پیچھے مرد, تو پتیاں پھینکنے کے لیے بچیاں, ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم کدھر چلے گئے؟ غیرت ایمانی ہماری ختم ہو گئی. ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمیں کس ڈگر پہ چلا دیا گیا ہے. واپس آ جائیں استجیبوا للہ وللرسول, اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف. ہماری بہن بیٹی کو دیکھے تو ہم آنکھ نہ نکال دیں, لیکن خود بنا سنوار کے اور دوپٹے سروں سے اتار کے ہم نے, کیونکہ یہ تو فیشن کا ظاہر ایسا ہے نا. تو اب شادی ہے نا جی, یہ تو پھر خوشی کا معاملہ ہے, تو شادی تو میرے نبی کی سنت ہے, تو پھر ہم نے نبی کی سنت کے مطابق کرنا ہے. بعد میں پتہ ہے پھر اختلاف ہوتے ہیں, یہ بھی بات کو پیر صاحب کی وجہ سے ہی آ گئی ہے بغیر اس کے خیال کے, لیکن ان باتوں کو بھی ہماری محفل کا حصہ ہونا چاہیے. یہ محفل تبلیغ کا سبب ہے, تو لہٰذا ہم نے رسول اللہ کے دین کا سہارا لینا ہے, شریعت کا سہارا لینا ہے. یہود و نصارہ کی وہ رسموں کا سہارا نہیں لینا ہے. الا ماشاءاللہ اچھے خاندان چند روگ گزرے نا, تو پھر بندہ علامہ صاحب کے پاس, بندہ پیر صاحب کے پاس, کیا ہوا وہ بس ہی بڑے لات خراب ہو گئی جی, نا اتفاقی ہو گئی. وہ بچہ ماں کے پیٹ میں بھی رہتا ہے, وہ باپ کا بھی ہوتا ہے, لیکن پھر حرکات و سکنات دیکھیں تو پوچھا جاتا ہے گٹی کس نے ڈالی ہے. اچھا گٹی کا اتنا اثر ہے, تو ہم نے شادی گٹی کس کی مرضی کی ڈالی ہے, شیطان کی مرضی والی یا رحمان کی رضا والی؟ وہ جب شادی کے معاملات چل رہے تھے تو ہم نے کس کی گٹی ڈالی ہے؟ رب کی رضا والی ڈالی ہے. تو غربت نے ڈیرے ڈال لیے تو پھر بھی گھر جنت کا گہوارہ رہے گا, گھر پھر بھی جنت کا گہوارہ رہے گا. یہ بڑے اس کے ضمن میں واقعات ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ اختصار کے ساتھ میں یہ بھی ایک پیغام سن لیں کہ غوث پاک کی ماں اور باپ کو سلام کریں جو سیب بخشوانے کے لیے باغوں کی گوڈی کر رہا ہے. ادھر تو سارا کچھ کھا کے سفید پوش ہے, ہاں جی, کچھ نہیں کیا, اور ہم پھر انہی کے نعرے لگائیں گے. ملک و قوم کو لوٹ کے عزم کر گئے تو پھر بھی ہم ان کے جہلے. آ جائیں اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف.
سیب اچھا بہتا ہوا سیب جس بندے نے اٹھا کے کھا لیا، بعد میں اتنی مشقت میں پڑا ہوا ہے، میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ جب اتنا مطاعت ہے یہ بندہ، تو اس نے سیب کھایا کیوں ہے؟ تو جو ہے نا، وہ جو بندہ اتنا مطاعت ہے بعد میں، تو اسے تو کھانا ہی نہیں چاہیے، لیکن یہ اس نے کھایا نہیں، یہ رب کی حکمت نے اسے کھلایا ہے جی، تاکہ لوگوں کو کوئی بات بتائی جائے۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اسی صاحب تشریف فرمائے، آپ مفہوم فرمایا، میں بھولتا نہیں بلایا جاتا ہوں، کیوں؟ میرا بھولنا امت کے لیے باعث خیر ہے، میں بھولوں گا تو امت کی بھول کی کوئی جگہ بن جائے گی نا۔ وہ اگر موسیٰ کلیم اللہ السلام کا جو ہاتھ ہے وہ پکڑ کے جبریل پھولوں والی ٹرے سے ہٹا کر آگ والی ٹرے میں رکھ سکتا ہے، تو آدم صفی اللہ کو نہیں روک سکتا کہ شجر ممنوع ہے، لا تقرب هذه الشجرہ، اس کے نزدیک نہیں جانا؟ نہیں، یہ حکم خداوندی ظاہر میں کچھ اور ہے، منشاء خداوندی کچھ اور ہے۔ یہ تو بہرحال علماء کی باتیں ہیں نا، تو گویا یہ رب کی حکمت اور راز ہے کہ بندے نے بہتا ہوا سیب اٹھایا، کھا لیا اور پھر پھڑک گیا۔ وہ ابو صالح تم نے سیب کھا لیا، یہ کسی کی ملکیت ہے؟ پوچھا ہی کوئی نہیں؟ چلو پھر چلتے ہیں، یہ کدھر سے بہ کے آیا ہے، چلو پھر چلتے ہیں، دیکھا سیب کا باغ ہے، شاخیں جھکی ہوئی ہیں، اسی زہر باغ کا سیب ہوگا، مالک سے رابطہ کیا، سیب کھا لیا، وہ تو ہو گیا انجانے میں، اب خیال نہیں رہا، بھول گیا، مادہ نسیان سے نا انسان یہ بھول جاتا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ پیمنٹ قبول کریں گے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ جان لیا کہ یہ نوجوان کوئی عام بندہ نہیں ہے، ہاں اللہ کے بندوں کو ہم جان لیں تو پھر یہ بڑی فوجدا عبدا من عبادنا، پا لیا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو۔ میں ساتھ ساتھ اس لیے قرآن کا سہارا لے رہا ہوں، یہ معمولات اہل سنت ہے، یہ مسلک اہل سنت ہے، یہ کسی کے جذبات کی جات نہیں، یہ قرآن و سنت کی خیرات ہے۔ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے، تو پتہ چلا اچھا اللہ کو پانا چاہیے، تو انہوں نے تو اللہ کو بندے کو پایا۔ اللہ کے بندے کو پانا ہی اللہ کو پانا ہے، یہ بھی ایک خوبصورت چیپٹر ہے، لیکن میں ادھر ہی رہتا ہوں۔ اس جان لیا کہ یہ نوجوان عام نہیں، کہا نہیں معافی مل سکتی، گوڈی کرو، باغ کی گوڈی کیا کرو، پھر دیکھیں گے۔ گوڈی شروع ہو گئی، کچھ دن گزرے، کہا مہمان آ گئے، ابو صالح سیب توڑ کے لے آؤ، مہمانوں کی خدمت میں پیش کریں۔ توڑ کے لائے، کھائے تو وہ کھانے والے نہیں تھے، کچے پیلے توڑ کے لے آئے۔ وہ کہا باغبانی کرتے ہو تمہیں پتہ نہیں کھانے والے سیب کون سے ہوتے ہیں؟ کہا جی میں نے اوپر کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، ایک بخشوانے کے چکر میں ہوں، میں تو اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، میں تو گوڈی کرتا رہتا ہوں۔ اور دیکھیں نا خوبی سامنے آئی نا، کہا چھوڑو ابو صالح، مہمان چلے گئے، بیٹھو، کیا کتنی دیر گوڈی کرتے رہو گے؟ ایک میری شرط مان لو، سیب معاف ہو جائے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا میری بیٹی سے شادی کر لیں گے، لیکن اس کی صفات بھی سنو۔ کہا کیا؟ کہا نابینی ہے، گونگی ہے، بیری ہے، لنگڑی لولی ہے۔ ہم بچوں کی شادیاں کرتے ہیں کہ نہیں؟ تحقیقیں ہوتی ہیں نا ساری، اب مجھے وہ باب نہیں کھولنا، لیکن اس بندے کو سلام کریں جس نے کہا اگر سیب کی معافی اس شرط سے مشروط ہے تو پھر یہ بھی مجھے قبول۔ اچھا بعد کا معاملہ تو بعد میں ہے، لیکن ایسی عورت سے اگر عقد ہو جائے، وہ گھر کا کام نہ چلے تو ہم باہر ڈیوٹی کر سکتے ہیں؟ نہیں نہ کر سکتے، گھر کا سسٹم چلنا چاہیے نا، تو وہ تو گھر والی نہیں چلانا ہے۔ تو یہ اس قسم کی عورت سے شادی ہو جائے تو بندہ تو باہر جانے کے لائق ہی نہیں، گھر کا کام کیا ہے، اس کی خدمت میں ہی زندگی گزر جائے گی۔ لیکن کہا قبول ہے، پھر نکاح ہو گیا، حجرہ عروس میں گئے، بھاگ کے باہر نکلے، دیکھا اس سیب والے نے، سسر نے، یہ تو ہونا تھا، وہ انتظار میں تھے۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا میں تو سیب بخشوانے کے چکر میں، میرے کمرے میں میری بیوی نہیں، یہ دیکھنے والی ہے، حسین و جمیل ہے، سننے والی ہے، بولنے والی ہے، چلنے پھرنے والی ہے۔
کہا بیٹا یہی تمہاری بیوی، یہ نابینی ہے، اس نے غیر کو نہیں دیکھا، یہ بیری ہے، اس نے غیر کو نہیں سنا، یہ گونگی ہے، کسی غیر کے ساتھ نہیں بولی، یہ لنگڑی لولی ہے۔ آئے ہائے، اے ویڑے وچوں باہر نہ نکلی۔ وہ پٹھواری والے نے ایک کلام لکھا ہے پٹھواری زبان میں، وہ کہتا ہے اے انگلی سونے دی نپی ہوئی ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ وکونوا مع الصادقین، پکی پائی جپھی ہوئی ہے، وصبر نفسک، کہتا ویڑے وچوں باہر نہ نکلی، کیوں؟ اے تپے نال زمین بڑی تپی ہوئی ہے۔ فتنوں کا دور دورہ، وہ بابے جاتے تھے نا تو بچوں کو انگلی پکڑا دیتے تھے، ہے کہ نہیں؟ بچوں کو انگلی پکڑا دیتے تھے، تو کیوں؟ انگلی چھوڑی تو میلے میں گم ہو جائے گا، میلے ہوتے تھے نا، تو فتنوں کے میلے لگے ہوئے ہیں، تو پکڑ کے رکھے انگلی جن جن کی پکڑی ہوئی ہے۔ اے ویڑے وچوں باہر نہ نکلی، یہ جو مرشد والا ویڑا ہے، یہ جو مسلک والا ویڑا ہے، اے ویڑے وچوں باہر ہے، تو پینل زمین بڑی تپی ہوئی ہے۔ یہ اور بھی اس نے بہت کچھ کہا، لیکن یہ بھی بات میں آپ کی نظر کروں کہ ایک شعر یہ بھی کہا، میں اور کچھ نہ کرنا، رخ سونے نہ پڑھنا رہنا، ان سے آبا کے خوش اتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا۔ یہ عارفوں نے کیا ویسے ہی قلم اٹھائے؟ نصیر ملت رحمت اللہ علیہ نے کیا ہی خوب کہا، تو وہ کہا میں اور کچھ نہ کرنا، رخ سونے نہ پڑھنا رہنا، اے باقی ساری کتاب میں ٹھپی ہوئی ہے، تو بس ادھر ہی رہیں، ادھر ہی۔ کہا یہ ویڑے کے اندر ہی رہی ہے، اس لیے یہ لنگڑی لولی ہے۔ اس تقوی کے معیار کی ماں ام الخیر ہو اور باپ ابو صالح ہو، پھر پتر عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے، تو حلال طیب روزی کے ساتھ وہی ہے، زمین بھی اچھی ہو، بیج بھی اچھا ہو، ہے کہ نہیں؟ تو پھر سمجھ لیں کہ پھر بیٹے اب وہ مائیں کدھر گئیں جو بابا فرید کے مسلے کے نیچے شکر رکھتی تھی؟ رکھی کہ نہیں رکھی؟ وہ ان ماؤں کو سلام کریں، ان ماؤں نے تربیت کی۔ اب یہود و نصارہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ مائیں ختم کر دی ہیں جو بابا فرید پیدا کر دی۔ کیوں؟ یہ کنٹینروں کے آگے ناچنے والی تو نہیں نا بابا فرید پیدا کر سکتی، ہے کہ نہیں؟ ہاں، چلو معذرت کے ساتھ ہی میں آپ کی نظر یہ جملہ کر دیتا ہوں، لیکن گھر میں ذرا سوچنا ضرور کہ ہمیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بچے کی وہ کیا کہتے ہیں، نبض شناز ہے، دختی ہوئی رگ جانتی ہے، مزاج جانتی ہے کہ یہ شکر بڑی کھاتا ہے، پسند کرتا ہے، تو کہا بیٹا نماز پڑھو تو اللہ شکر دے گا۔ اب نماز پڑھی، مصلی اٹھایا، شکر، خوش ہو گئے، اگلی نماز کا انتظار شروع کر دیا کہ کب اگلی نماز پڑھیں گے تو پھر پوری شکر کی ملے گی۔ پھر ماں نے وضو کرایا، مصلی بچھایا، شکر رکھنی بھول گئی، بیٹا مصلی پہ کھڑا ہو گیا، ہاتھ رب کی بارگاہ میں پھیلائے، مولا پردہ رکھ لے، مولا پردہ رکھ لے، آج راز فاش ہو جائے گا اور فرید کو پتہ چل جائے گا کہ شکر رب نہیں دیتا، یہ تو ماں رکھتی ہے۔ بس یہ پھر خیال سارا ٹوٹ جائے گا۔ تو پھر جب مصلی اٹھایا نا تو پھر پڑی نہیں، نیچے شکر کا حوض تھا۔ حوض دیکھا تو حیرانی ہو گئے، آگے تو پڑی ہوتی تھی، آج حوض ہے، تو فوراً اٹھا کے کھائی، تو پھر پھڑ کے کہا امی جی آج پڑی بھی نہیں اور شکر کا وہ ذائقہ بھی نہیں۔ کہا بیٹا آگے ماں رکھتی تھی، آج تیرا رب دے گیا، وہ تو اپنی شان کے لائق دیتا ہے نا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر بابا فرید سے نماز چھوٹ سکتی ہے؟ کیونکہ میرے کہنے پر یا علامہ صاحب کے کہنے پہ تو نہیں نا شروع کی، اس کے پیچھے ماں کی تربیت کا کوئی ہاتھ ہے، ہاتھ ہے نا کوئی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جو بیٹا ٹھیک ہے دین کا علم حاصل کرو، اس کے پیچھے بھی اور خوبصورت باب ہے، لیکن سچ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔
تو پھر آپ کا سچ بولنا ڈاکوؤں کی توبہ کا سبب بنا کہ نہیں بنا؟ بنا ہے نا؟ تو ہم 11ویں شریف کا لنگر کھائیں تو پھر ہم نے سچ کا دامن تو نہیں نا چھوڑنا. سچ کا دامن ہم نے کیوں؟ 11ویں شریف ہے نا، تو پھر اس کی کوئی تاثیر ہم نے یعنی مسائل اخذ کرنے ہیں ان ہستیوں سے. وہ میں نے پہلے یہ ایک طریق ہے، ایک رستہ ہے جس پہ یہ چلے ہیں، اس پہ چلنے کی ہم دعائیں مانگتے ہیں. صرف دعائیں نہیں مانگنی بلکہ اس راہ پہ چلنا ہے. اور اس راہ پہ جب چلے نا تو پھر رب ان کی مانتا ہے، پھر رب ان کی مانتا ہے.